الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقذف في قلوبهم الرعب صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے گا الصلاۃ والسلام. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. پھر پڑھ لیں الصلاۃ آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ میں سرور سروراں، بہتر بہتراں، مہتر مہتراں، دلبر دلبراں، رہبر رہبراں، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دیاں او اسپیشلٹیز، او خصوصیات، حضور دیو خصائص، حضور دیاں وہ عظمتاں اور شاناں عرض کرنیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے جملہ مخلوقات وچوں حضور تو ما سوا کسی ہور نو نہیں عطا کیتیاں. ایون کے سرکار تو علاوہ حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 بے شکم انبیاء و مرسلین وچوں بھی کسی دوسرے نو عطا نہیں فرمائیاں. میرے دوستو، یہ خصوصیات صحیح بخاری دی ایک روایت دے مطابق دو نے. حضور نے فرمایا دو گلاں دے نال اللہ نے مینوں نبیاں تے فضیلت دیتی. ایک روایت صحیح بخاری صحیح مسلم وچ موجود ہے. حضور نے فرمایا 5 چیزاں دے نال مینوں فضیلت دیتی گئی. ایک روایت جڑی میں ہونے شامل خطاب کرنی ہے، 6 چیزاں ذکر فرمائیاں. اہل علم لوگ حضور دیاں خصوصیتاں لبدے رہے. امام خرکوشی نیشاپوری علیہ الرحمہ نے شرف المصطفیٰ وچ 85 خصوصیات مصطفیٰ اکٹھیاں کی. سبحان اللہ.
بلکہ ایک امام گزرے نے عاشق رسول، امام عاشقان رسول، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ، اے جاگدیاں اکھاں نال آمنہ دے لال دے درشن پاندے رہے۔ بہت بڑے رائٹر ملت اسلامیہ دے، کثیر التصانیف، ذہین اور فتین، آپنوں حافظ الحدیث کیا جاندہ ہے، بلکہ خاتم الحفاظ کیا جاندہ ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ذہین ہوئے، تصنیف و تالیف دا کم کرے تو انہوں کیا جاندہ ہے بھئی اپنے زمانے دا سیوطی ہے۔ آپ دا ایک لقب ابن القطب، کتاباں دا بیٹا۔ میں سرچ کردہ رہے ہیں کہ بھی ابن القطب کیوں کیا جاندہ ہے؟ میں اپنیاں پرانیاں کتاباں جو تے گل نہیں لبی، لیکن ایک امریکن یونیورسٹی دے ایشین پروفیسر، غالباً وہ پاک و ہند نال ہی تعلق رکھ دے ہونگے، انہوں دا نام ہے ایم ابو الفضل۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انگلیش، دی کانفرنس آف بکس، وہ دا اردو ترجمہ خوشبختی نل پاکستان دے ایک بندے نے محمد یحییٰ خان نے کیتا ہے۔ کتاب دا نام رکھے ہے مسلمانوں کا عروج و زوال کتابوں کے آئینے میں۔ مشعل بکس لاہور تو ایک کتاب، ایک جلد چھپی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 25 اور 26 تے اشارہ تن گل موجود ہے، اور یہ شرح بہت سارے جدید محققین نے کیتی ہے۔ وہ کہنے نے کہ حضرت امام سیوطی نو ابن القطب کتاباں دا بیٹا اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ دی ولادت ہی کتاباں دے ٹھیر دے درمیان ہوئے۔ آپ دے والد گرامی بہت بڑے علم دوست، عالم دین اور مصلح امت شخصیت سن، کتاباں نال پیار کر دے سن، ہر وقت لکھ دے پڑھ دے رہن دے سن۔ بچے دی ولادت دا ویلا قریب سی تو اپنی بیوی نو کہن لگے بھی بھلیا کتاب تے لے آئی ذرا ادھروں۔ بندہ کہہ ہی دیندہ ہے نا اپنے بچیاں نو، بیوی نو، بھیا کتاب تے لے آئی ذرا، میں لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ بی بی صاحبہ امید نال سن اور بچے دی ولادت دا ویلا قریب سی، آباد رہیے بیٹے۔ جی تو کتاب ڈھونڈن واسطے گئیاں نا تے درد زے شروع ہویا تے کتاباں دے ٹھیر دے درمیانی گر گئیاں تے بچے دی ولادت ہو گئی۔ وہ بچہ حضرت امام جلال الدین سیوطی سن۔ اس واسطے آپ نو ابن القطب کیا جاندہ ہے، کتاباں دا بیٹا۔ اے تے پھر وقت دے لوکاں نے فیصلہ کیتا کہ بابے اورانو ابن القطب کہیے یا ابو القطب کہیے۔ ابو القطب کتاباں دا باپ، مجازن کتاباں والا، یعنی 1000 تصنیفاں بابے اوران لکھیاں نے، 1000 کتاباں۔ تے جناب نو جڑی پچھلے جو میں کتاب دیتی سی اجے ساری پڑھی نہیں ہونی جناب نے، تے 54 کے صفحیاں دی سی ساری۔ اے جڑے بابا جی نے امام جلال الدین سیوطی 40 دناں تفسیر جلالین شریف ادھا حصہ 15 پارے جڑے پہلے نے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھے نے۔ درسی کتاب مدرسیاں پڑھائی جاندی ہے بچیاں نو، طلباء کرام نو۔ تے قبلہ وڈے وڈے عالم سال سال لا دیندے نے انہاں 15 پاریاں نو پڑھدیاں پڑھاندیاں، تے بابا جی سیوطی نے 40 دناں چ لکھے سن۔ اس گل تے سبحان اللہ بندی جے 40 دناں 15 پاریاں دی تفسیر مکمل۔ اچھا میں پلاٹ تیار کیتے، عنوان میرا حضور دی خصوصیت ہے، دسنا کی جاننا۔ بابا جی سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھنی سی، او واسطے مواد کٹھا کردے رہے۔ اچھا وہ کتاب اج بھی موجود ہے، او دا اردو زبان چ کئیاں بندیاں نے ترجمہ کیتا ہے، الخصائص الکبریٰ، میرے کول مکتبۃ الحقانیہ پشاور دی چھپی ہوئی عربی زبان علی ہے، غالباً اردو زبان دی بھی لاہور تو چھپی ہوئی موجود ہے، 2 جلداں وہ بھی اے بھی۔ بابا سیوطی علیہ الرحمہ دی یہ کتاب چوری ہو گئی، کیونکہ چور ویکھو نا، ذہانت دے چور، فطانت دے چور، علم دے چور، ایمان دے چور ہر دور چندے نے۔ وہ کسے نے کتاب دے کچھ حصے لے تے اپنے نام نال چھپا کڈے۔ بابا جی سیوطی پاک نے جدو مارکیٹ چ اپنی کتاب چلدی ہوئی ویکھی، نام مصنف دا کسے اور دا، دل دکھیا
بابے ہوری پھر بیٹھے ایک کتابچہ لکھیا جدا نام رکھیا الفارق بین المصنف والسارق. نہیں بھی سمجھ آئی تے سبحان اللہ کہہ لو. لفظاں نال آپریشن کر دیتا کتاباں دے چوراں دا, تصنیف اور تالیف دے چوراں دا آپریشن کر دیتا. کتاب دا نام کیڈا سونا رکھیا The Distance Between a Writer and Thief. ایک مصنف تے چور وچ فرق کی ہوندا ہے کہ ہر بندہ چار لفظ ونجے سیدھے لکھ کے کتاباں چ چوری کر کے رائٹر تھوڑا بن جاندا ہے. بیٹے آباد رہو, مرحبا, چشمے ماں روشن دل ماشاد. جنہاں نوں اتنی گل سمجھ وچ آ گئی یہ بندے بول دین سبحان اللہ. حضرت بابا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جدو چوری ہوئی ویکھی نا تے اے رسالہ لکھیا. اے رسالہ ایک جدید دور دے محقق ہلال ناجی نے ایک مخطوطہ لے کے پھر چھاپیا. ایک صرف 8 صفحات دا رسالہ سی, لیکن بابے ہوراں دے اس رسالے نوں انہوں نے اپنی تحقیق تخریج دے نال چھاپیا. عالم الکتب نامی بیروت دی کمپنی ہے, اتھوں یہ رسالہ چھپیا جڑا میرے کو لے دے صفحہ نمبر 33 اتے یہ گل لکھی ہے. ایتھوں نسے رسالہ کتاب دی اصل عبارت بابے ہوراں دی تحریر شروع ہو رہی ہے تے بابے ہوراں نے پتہ کی لکھیا, میں پنجابی چ ترجمہ سنان لگا. بابے ہوری اس رسالے چ لکھ دے نے اللہ تہاڈا بھلا کریو کتاباں دیو چورو, ایک کڑی وچ میری کتاب چوری کر کے چھپا دیتی جے, جان دے ویو سرکار دیاں یہ خصوصیتاں لب دیاں جڑی میں کتاب لکھی ہے نا الخصائص الکبریٰ, یہ خصوصیتاں لب دیاں مینوں 20 سال ہو گئے نے. نہیں بولے بندے, نہیں بولے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال. صدقے جاواں کہنا ہے جانا بابا سیوطی نے تقریباً کم و بیش 1000 حضور دیاں اسپیشلٹیز, حضور دیاں خصوصیتاں, حضور دے خصائص, حضور دے اوصاف حمیدہ جڑیاں چیزاں اللہ نے مخلوق وچوں کسے ہور نو نہیں دتیاں لب دیاں 20 سال لگ گئے حضرت سیوطی نو, پھر بھی پوریاں خصوصیتاں لب کے نہیں گئے. بابا سیوطی ڈیتھ ہو گئی, چلے گئے دنیا تو. صدقے جاواں آپ حساب لا لو جڑیاں خصوصیتاں لب دیاں سیوطی پاک نو 20 سال لگن, انہاں دی تعداد کنی ہوئے گی؟ آباد رہیے. بسم اللہ جی چشم ماں روشن دل ماشاد. حدیث مبارکہ شامل خطاب کرن لگا 6 خصوصیتاں والی. صحیح مسلم شریف کتاب المساجد بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 523 اللہ دے حبیب دا ارشاد گرامی سماعتاں وچ محفوظ کر کے اپنے نال لے جائیو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فضلت علی الانبیاء علیہم السلام بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما در یتیم علیہ تحیات و تسلیم ارشاد فرماندے نے فضل تو قبلہ سر اٹھائیو سیگے ماضی مجہول والے میں قربان جاواں یو سیگے ہندے نے جنہ وچ قبلہ سبجیکٹ دی ضرورت نہیں ہندی وداؤٹ سبجیکٹ. ایک گرامر دی زبان چ سبجیکٹ بول رہے ہیں قبلہ ویسے نہیں سبجیکٹ دا لفظ استعمال وچ لے آندا. آباد رہیے صدقے جاواں صرف و نحو دی زبان وچ لفظ فاعل عرض کر رہے ہیں. فاعل تو بغیر سیگے ہندے نے میں قربان جاواں لیکن نسبت اللہ پاک دی طرف ہی ہے. حضور فرماندے نے اللہ پاک جل شانہ نے منوں 6 عزتوں ایسیاں عطا کی دیاں آدم تو لگ کے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک سارے نبیاں دی بارات وچوں کسے اور نبی نو بھی عطا نہیں فرمائیاں.
اسی واسطے کسی پرانے شاعر نے خوب عکاسی کی تھی وہ کہندے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اے پرانے دیسی بندے جنہوں نے سمجھ آ گئی یہ گل دی ویکھیا اپنے ذوق دا اظہار کر گئے نے تسی بھی کہو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سارے نے رل کے کہنے چوم جاؤ گے تے صرف تسی نہیں چومو گے محمد پورے دیاں گلیاں بھی چوم جان گیاں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور قاری صاحب نالے ساؤنڈ چلاؤ نالے میرے والے ویکھ کے چوم کے پڑھو سرور انبیاء سرور انبیاء سرور انبیاء یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا سیالکوٹ تو ساڑھے پیارے مرید محمد وقاص قادری سنبڑیال نل تعلق رکھ دینے تشریف لے کے آئے اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے شفاواں عطا فرمائے اے حبیب خدا سرور انبیاء کبو سرور اے حبیب خدا نثار جامع آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے بترتیب اپنیاں 6 اسپیشلٹیز 6 خصوصیات بیان کرنیاں شروع کی تیاں فرمایا پہلی خصوصیت قبلہ توجہ کریو اعطیت جوامع الکلم فرمایا منو جوامع الکلم یعنی جامع کلمات تو نوازیا گیا ہے قبلہ تسی سینسیبل آدمی بیٹھے ہو کئیاں نو سمجھ لگ گئی لیکن میرے دیسی پرامانو کیویں سمجھ آئے گی کہ جوامع الکلم کی ہوندے نے انہاں نو سمجھان واسطے ہن عرض کرن لگا جامع کلمات ایک قول تے ایوے اہل تحقیق کہندے نے جوامع الکلم تو مراد اللہ دی کتاب کتاب خدا قرآن مقدس ہے ایڈا کوے نہیں سمجھے ہے ایڈا کوے ہاتھاں جو پورا جاندہ ہے سینے نل لانے ہتھاں تے اٹھانے ہے ایڈا کوے ہون تے پاکٹ سائز قرآن پاک بچے جے بج بلکہ موبائل چ پورا آ جاندہ ہے قرآن پاک ہے ایڈا کے مگر قیامت تک دے باشندگان کائنات واسطے رشد و ہدایت دا دستور بھی ہے زندگی گزارن واسطے لائحہ عمل بھی ہے اونچی آواز میں بولا کریں نا میں قربان جاؤں ضابطہ حیات بنا کے دستور زندگی بنا کے اللہ پاک نے قرآن پاک نو اپنے حبیب دی چولی وچ پا دیتا میں قربان جاؤں دوسرا قول دوسرا مٹھا بولے وے کہ جامع کلمات جوامع الکلم تو مرادے وے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام دی زبان پر نور نوے لیاقت و صلاحیت و نوازے ہے سرکار جیڑی گل کر دینے لفظ تھوڑے ہندے نے وچ مطالب تے معانی دے خزانے چھپے ہوئے ہندے نے صدقے جامع فار ایگزامپل میں 2-3 حدیثاں پڑھ دے ماں مصطفیٰ پاک فرمان دینے تحفت المؤمن الموت لوگو ایمان والے بندے واسطے موت تحفہ ہندی ہے
ساری عمر کھول دے رہو ہاں اس حدیث پاک نو عقل جواب دے جائے گی یہ حدیث پاک بطریق احسن کما حق ایکسپلین نہیں ہو سکتی کدرے میرے نبی نے فرمایا اتق اللہ فی عسرک و یسرک اے میرے امتی اے بندہ خدا اللہ کولوں ڈردا رہے تنگی وچ بھی اللہ کولوں ڈریا کر جدوں سوکھا ہو میں پھر بھی نخرے نہ کریا کر پھر بھی اللہ کولوں ڈریا کر ماڑا ہو میں پھر بھی اللہ کولوں ڈر تگڑا کر دے وے اللہ پھر بھی اللہ کولوں ڈر کتنی حسین حدیث ہے ساری عمر لگا رہے اس حدیث تے سوچدا جا ایک کھلدی چلی جائے گی ایک کھلدی چلی جائے گی میں قربان جاواں مثلا حضور نے ایک مقام تے فرمایا الجماعت رحمہ لوگو جماعت رحمت ہوندی ہے دو دو اٹھاں دیاں وکھریاں مسجداں بنانے والے بندیاں نو سوچنا چاہیے حضور فرماندے نے الجماعت رحمہ جماعت وچ رحمت ہوندی ہے جماعت وچ برکتاں ہوندیاں نے یونین از سٹرینتھ اے تے سانو نکیاں نو گن پھڑا کے سوٹیاں مار کے بابے ہوراں نے کہانیاں یاد کرائیاں سن اسی سبق ہی نہیں سکھیا اس کہانی تو کہ ملیا کی صدقے جاواں جماعت وچ برکت ہوندی ہے چار پرا ہون کلے کلے ہون دشمن مار سکتا ہے تے جے چار کٹھے ہون دشمن دا کلیجہ تک کردہ ہے چاراں نے پھڑ کے میں لمبیاں پا کے مدولنا ہے رہی صحیح عزت بھی ملے چ میں خراب کر بینی ہے صدقے جاواں اتفاق وچ برکت ہوندی ہے جماعت رحمت دا نام ہے میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اقدس نو اللہ نے اے تاثیر عطا کی دی ہے او میرے نبی جدوں گلاں ارشاد فرماندے نے جیڑا میرے نبی دیاں میٹھیاں گلاں سندا ہے وہ میرے نبی پاک دا ہی ہو جاندا ہے اور ملکان دے منڈے نے پچھلے جمعے فرمائش کی تھی سی آپاں پچھلے جمعے بھی پوری کر دی تھی سی ایدگی پھر نہ کر دئیے کی یاد کرے گا کنہ لاج پالا نال یاری لائی سی میں لکھیے زہیروں کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے محمد عمران آباد رہے چوم کے کہہ ذرا زہیروں کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے کبو زہیروں کے لب کھلے فیحتوں کاملہ صحت عطا فرمائے پتر زہیروں کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے فیحتوں میں غم ڈھلے ان کی بات پر بیٹے آباد رہو درود ہو سلام ہو جڑے نہیں بولے ہو بھی بول کے کہن گے درود ہو سلام ہو جیو درود ہو خوش ہو کے مسکرا کے کہو نا درود ہو سلام ہو مسکرا کے صلی اللہ صلی اللہ محمد درود ہو کئیاں نو سمجھ آ گئی تے کئی عارف قادری ورگے میرے ورگے بیٹھے نے انہاں نو کنے سمجھانا ہے آپا ہی سمجھانا ہے یہ دا ترجمہ انج کر لو کسے پرانے پنجابی دے شاعر نے آکھیا سی میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے میں موقع دے رہی ہوں سبحان اللہ کہن دا میرے پیارے نبی میرے سونے نبی جی میرے پیار بیٹے آباد رہو چوم کے کب میرے پیارے نبی میرے سونے
اللہ تنو خوشیاں عطا فرمائے میرے پیار تیری ذات دیاں گیا میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیری ذات دیاں گیا باتاں نے جدوں بولے وچوں پھول گر دے تیری بات دیاں گیا باتاں نے جی جدوں بولے ہاں جدوں بولے جی جدوں بولے وچوں پھول گر دے تیری بات اللہ اللہ نعرہ رسالت میں قربان تے نثار جامع آقا کریم علیہ السلام نے اپنی دوسری خصوصیت بیان کی تھی خصوصی عظمت و شان صحابہ کرام دی جنج چلاڑا مسکرا کے بولیا فرمایا منو اللہ پاک جل شانہ دی طرفوں جڑیاں 6 خصوصیتاں مرحمت فرمائیاں گئیاں نے نا انہاں چو دوسری خصوصیت نصرت بالرعب کہ میری نصرت کیتی گئی ہے روب دے نال یہ روب کی ہوندا ہے بندے کہندے نہیں فلانے دی شخصیت دا بڑا روب ہی وئی آقا کریم دی امداد کیتی گی روب دے نال میں قربان جاواں امام ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح وچ خامہ فرسانے آپ فرماندے نے کلمہ روب 2 طرح پڑھیا جاندا ہے را اور عین دوناں دے ضمہ دے نال یعنی را اور عین دی پیش نال اور را دی پیش تے عین دے سکون یعنی جزم دے نال رعبن اور رعوبن دومیں طرح مستعمل ہے قرآن پاک نے بھی یہ لفظ استعمال کیتا میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے حضور دا روب بیان کردے حضور دا جلال حضور دی جلالت حضور دی حیبت او میرے نبی دی تعریف کردیاں ہویاں اللہ ارشاد فرما رہے 21واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 26 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ قَذَفَ سیگا واحد مذکر غائب والا مصدر دا قذف نے باب دارب یدرب وچوں ثلاثی مجرد والا باب صدقے جاواں قذف دا معنی ہوندا ہے تیر دور سٹنا اور مجازن ادا معنی ہوندا ہے ڈال دینا اللہ فرماندا ہے محمد دے دشمناں دے دلاں دے اللہ نے محمد دا روب ڈال دیتا ہے نہاں بولو اللہ دے ویکھ ہی رہا ہے دائی علیمہ سادیہ دا قصہ سن کے محظوظ ہونے والی ہو اے بھی تے دین دا حصہ ہے گلاں کنے سنانیاں نے مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ اللہ نے اپنے حبیب دے دشمنان دے قلوب اندر انہاں دے دلاں وچ اپنے محبوب دی حیبت پا دیتی جڑا پہلی نظر وچ میرے نبی نو ویکھدا ہے مرعوب ہو جاندا ہے اور قبلہ دشمناں دے سینیاں وچ حیبت اسی روایت تو پچھلیاں روایتاں وچ میرے آقا دی حدیث موجود ہے حضور فرماندے نے 1 مہینے دی مسافت تو ہی میرے اللہ نے دشمناں دے دلاں وچ میرا خوف پا دیتا شارحین کہندے نے 1 مہینے دے سفر دا ذکر کیوں کیتا آباد رہیے کیونکہ کہندے نے مصر اور شام اور فلسطین اور عراق وچ جتنے حضور دے آدھا سن دشمن سن انہاں علاقیاں وچ او حضور تک اگر پہنچ دینا تے 1 مہینے دا سفر سی اس واسطے حضور فرماندے نے 1 مہینے دی مسافت میرے دشمناں دے دلاں وچ اللہ نے میرا خوف تے ڈر تے روب تے دبدبا تے حیبت پا دیتے یعنی او گھروں نکل دے نے ایک دوجے ال ویکھ کے کہنے تیاری کر کے جاؤ عبد المطلب دے پوترے محمد دے مقابلے چ چلے مالک السلام توجہ ہے سارے دی
جنہاں نو چس آ رہی ہے آج دا موضوع پسند آ رہا ہے وہ بندے مسکرا کے فرما دیں گے سبحان اللہ. میں قربان تے نثار جاواں آقا کریم علیہ السلام دیاں حیبتاں امام حسین بن مسعود البغوی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب الانوار فی شمائل النبی المختار دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی عربی زبان دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. پیج نمبر 148 روایت نمبر 363. اللہ دی رضا واسطے مسکرا کے بول دیو سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا زوج زہرا حسنین دے بابا ایک روایت دے مطابق مولود کعبہ اللہ جانے میں کی گئی جانا کرم اللہ وجہہ ایک دہاڑ مصطفیٰ پاک دے اصحاب تے حضور نبی پاک دے عاشق تابعین کرام دے مجمع وچ حضور نبی پاک دی ذات اور صفات دیاں شانہ بیان کرن لگ پے. نبی پاک دیاں زلفاں دی منظر کشی کی تھی چہرے دا حلیہ مبارک وجود مبارک دے اوصاف حمیدہ بیان کی تے کردیاں نتیجہ تن کہندے نے مرآہ بدیہتن حابہ لوگو جڑا مصطفیٰ پاک نو پہلی نظر چ ویکھدا سی او دے تے حضور دیاں حیبتاں طاری ہو جاندیاں زائیں. اگلے جملے تے غور کرو گے تے سواد آئے گا. میرا عنوان محبت اللہ دی قسمیں تانوں کھل کے سمجھ وچ آئے گا. حضور دا دبدبا وہ جیڑا پہلی نظر چ ویکھدا سی میرے نبی دی حیبت او دے جسم تے طاری ہو جاندی سی. ومن خالتہ معرفتا احبہ پھر جیڑا میرے نبی دے کول جا کے بیٹھ دا سی سرور کائنات دیاں مٹھیاں گلاں سن لیندا سی او دے جسم تے تاری حیبت ختم ہو جاندی سی. میرے نبی دا پیار غالب آ جاندا سی. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. میں قربان تے نثار جاواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام احمد بن حسین البیہقی دی شعب الایمان حدیث نمبر 1438 سماعت کریو. صحابی رسول حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے درشن پان واسطے میں گیا مدینہ شریف وچ تے اپنے ابا جی نوں لے گیا. کہندے نے ولم اکن رأیت رسول اللہ آج تو پہلے میں آقا کریم دا دیدار نہیں سی کیتا. ہائے میں پہلی مرتبہ حضور نو تکنا سی تے میرے بابے نے بھی نہیں سی ویکھیا. کہندے نے اسی حضور پاک دے پاک حجرے دے سامنے جا کے کھلو گئے. ٹک ٹکی لگا دیتی کدوں دروازہ کھلے گا پردہ ہلے گا آمینہ دے لال دا ودوہا مکھڑا واللیل زلفان دیاں زیارتاں ہو جان گیاں نقشہ کھچ دیاں منظر کشی کر دیاں فرمان دینے فخارجا وعلیہ ثوبانی اخدرانی. اچانک پردہ چکیا گیا دروازہ کھلیا اللہ دے حبیب باہر تشریف لے کے آئے. مصطفیٰ پاک نے سبز رنگ دا لباس دو چادران دا بنایا ہویا. ہرے رنگ دا لباس آقا نے پایا ہویا سی. لباس ہرا میں توڑی مسکراہٹ تو قربان جاواں لباس ہرا زلفاں کالیاں تے بول لال لال تے رنگ چٹا گورا سونا صدقے جاواں چانویں ویکھ کے شرماوے. آقا جدوں باہر آئے حضرت ابو رمسا کہندے نے میں اشارہ کیتا تے اپنے ابو جی دا ہاتھ پڑ کے کھچ کے نا متوجہ کر کے میں کر کے اشارہ کر کے آکھیا ہاں واللہ رسول اللہ ابا جی نگاہاں چکو درشن کر لو او جے اللہ دے رسول آ گئے جے. کہندے نے جدوں میں نعرہ ماریا میرے بابے نے انج کر کے نگاہاں چکیاں فجعل جعل 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 ابی یرتعد حیبت لرسول اللہ. میں جدوں ویکھیا حیران رہ گیا پہلی مرتبہ دیدار مصطفیٰ کر دے آئی میرے بابے دے وجود تے کامبا تاری ہو گیا.
اے میرے آقا دیاں حیبتان میرے آقا دیاں جلالتان بخاری شریف دی معروف حدیث تسی کئی مرتبہ میرے کو سنیے آقا کریم ایک وادی وچ تشریف فرمازن مولکم بالشجر حضور دی تلوار درخت نال لٹکی ہوئی سی سرکار کول بھی تلوار سی سرکار کول بھی تلوار سی اللہ ہی جانے میں کی گئی جانا جا کے اپنی بیوی نو پوچھیوں ولا جائے گل چھڑی سی جمعے تے ایدا کی مطلب ہے کہ آقا کول تلوار سی آقا کول تلوار سی آقا کول تلوار سی ساڈے نبی کول تلوار سی بندے کہندے نے محمد کریم پیار والے نبی تھے اللہ دی قسم حضور پیار والے نبی تھے مگر محمد پیار والے بھی تھے محمد تلوار والے بھی تھے سرکار نے دسیا ہے کوئی بھکھا پیاسا یہودی تے عیسائی بھی آ جائے انہوں رج کے روٹی کھوانی ہے مگر کوئی بے غیرت ساڈے مسلمان بھرا دا بوا پنن واسطے آوے نا پھر انہوں اندروں پیار دیاں کہانیاں نہیں سنانیاں بلکہ دروازہ کھول کے مکو ٹھپ کے دسنا ہے اوے میلاد والے بھی اسی ہننے ہیں جہاد والے بھی اسی زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک توجہ ہے سارے سرکار نے تلوار لٹکائی سی تے وہ غورس بن حارث آ گیا انہیں تلوار لائی تے حضور دے سینے تے چڑھ گیا آکے تے حضور نے اکھاں کھولیاں کہندا ہے من یمنعک عنی کون بچائے گا تینوں میرے کولوں قال اللہ حضور نے بہت ہی گلاں ہی نہیں کیتیاں کیونکہ جامع کلمات عطا کیتے حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا ایک اس میں جلالت دی حیبت اتوں حضور دی شخصیت دی حیبت انہوں کامبا چھڑ گیا تلوار تھلے ڈگ پئی اور الاصابہ فی تمجیز الصحابہ دے اندر امام اسقلانی لکھ دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا توجہ ہے سارے دی یہ دو خصوصیتاں میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں ہو گئیاں تے آج دی تقریر وچ میں 10 خصوصیتاں پڑھنیاں تے ٹائم میرا خیال پونا کہ گھنٹہ رہ گیا ہن جلدی جلدی اگلیاں خصوصیتاں پڑھیے نا تیسری خصوصیت آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے کہ میرے واسطے غنیمتاں حلال کر دیتیاں گئیاں احلت لی الغنائم میرے واسطے غنیمتاں غنیمت کہندے نے اس مال نو جڑا مسلماناں تے کافراں دی جنگ وچ کافراں دے کولوں مسلماناں دی کسٹڈی چ آ جائے کافر دوڑ جان مال چھڈ کے وہ مال مسلمان لے اوندے نے اونوں مال غنیمت کیا جاندا ہے سرکار فرماندے نے میرے واسطے حلال کر دیتیاں گئیاں غنیمتاں پچھلے ادوار وچ جدوں جہاد کرن لوگ جاندے سن مسلمان تے کافراں مشرکاں دیاں جتنیاں چیزاں ہتھے آوندیاں سن انہاں چوں جانور کڈ کے جاندار چیزاں سواریاں وغیرہ کڈ کے باقی دیاں پہاڑ تے رکھ دیندے سن اگ آوندی سی جلا دیندی سی لیکن سرور کائنات واسطے قانون بدل دتا گیا حضور دی امت واسطے قانون بن گیا لے جاؤ نال ہی استفادے کرو فائدے حاصل کرو سمجھ میں آ گئی گل چوتھی فضیلت میرے تے تواڈے کریمہ کا فرماندے نے وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا حضور فرماندے نے میرے واسطے ساری روئے زمین نو پاک کر دیتا گیا سجدہ گاہ بنا دیتا گیا یہ پاک ایک اور شان ہے اور مسجد بنایا جانا ایک اور شان ہے دوواں نو ایکسپلین کراں گا شارحین کرام نے ایتھے گوہر فشانیاں کیتیاں وہ کہندے نے طاہر بنان تو پاک بنان تو مراد ہے آقا فرماندے نے کہ پچھلے جتنے بھی نبی گزرے نے انہاں دیاں امتاں واسطے لازم سی کہ او پانی نال پاکی تے طہارت کر سکدے سن پاکی حاصل کر سکدے سن مگر میری امت دے لوگاں نو اللہ نے کنسیشن کر دیتی میری امت دے لوگاں نو اللہ پاک جل شانہ نے اے رعایت دے دیتی اے سہولت دے دیتی اگر پانی میسر نہ آوے ود سم کنڈیشنز مٹی دے نال پاکی حاصل کر کے نماز وغیرہ
وغیرہ ادا کر سکتے نے میں قربان جاواں اے تیمم والا قانون صرف آقا کریم دی امت نو ملیا اور کسے نبی دی امت نو اے حصے چ نہیں آیا اے میرے آقا دی امت دی خصوصیت میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا اللہ دا پیارا کلام میں قربان تے نثار جاواں چھٹا پارا سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 6 اللہ فرماندا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اللہ فرماندا ہے اگر تسی بیمار ہو یا پھر مسافر ہو شرعی اعتبار نال شریعت دے قوانین دے مطابق مسافر ہو سفر دے اندر ہو یا پھر اللہ فرماندا ہے تسی بولو براز واسطے واش روم جاؤ بیت الخلا جاؤ ٹوائلٹ جاؤ تے واپس آؤ اولا مستم النساء یا پھر تسی اپنی ازواج کول اپنی وائف کول جاؤ اپنیاں بیویاں دے کول جاؤ اللہ فرماندا ہے تانوں وضو اور غسل دی حاجت ہوے یاد رکھو اللہ ارشاد فرماندا ہے فلم تجدوا ماء اور تانوں پانی نہ ملے دستیاب نہ ہوے میسر نہ ہوے فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ فرمایا پاک مٹی دے نال تیمم کر لو پاک مٹی لے کے اپنے چہرے اور اپنے ہتھاں تے بازواں تے مارو اللہ تہاڈی پاکی قبول کر لے گا پاک کر دے گا تہاڈی عبادت قبول کر لے گا صرف اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہی نہیں بلکہ اپنے حبیب کولوں پریکٹیکلی دکھایا بھی صحیح البخاری شریف کتاب الطہارہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 336 پڑھن لگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ایک صحابی سفر وچ گئے رستے وچ غسل یا وضو دی ضرورت پیش آئی تے قبلہ غالباً غسل دی ضرورت پیش آئی مٹی چ لوٹ پوٹ ہوئے واپس آئے نہ آ کے سرکار نو پوزیشن دسی حضور میں مٹی چ لوٹ پوٹ ہو کے میں تیمم کیتا آقا کریم نے فرمایا آ جا تینوں دسیے اے تو جڑا کام کیتا ہے لمبا کیتا ہے آ تینوں دسیے تیمم دا طریقہ کیے حضور دسو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 336 پڑھ رہے ہیں فَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ آقا کریم نے اپنے دوویں ہاتھ زمین دے اتے اپنے ہاتھ مبارک مارے دست اقدس دونوں نو حضور نے چاڑیا نفخ فیہما دوواں ہتھاں تے پھوک ماری قدرے گرد و غبار اڑا دیتی تے پھر میرے نبی پاک نے مسح بہما وجہہ وکفیہ اپنے مبارک چہرے تے ہاتھ پھیر لے کونیاں تک اپنیاں مبارک بازواں تے ہاتھ پھیر لے فرمایا اینو کہندے نہیں تیمم اونچی آواز میں فرما دینا قبلہ اے تیمم اے عزت اے سہولت صرف آقا پاک دی امت نو میسر آئی اور کسے نبی نو اے سہولت میسر نہیں آئی میں صدقے جاما اگلا حصہ حضور فرماندنے و مسجدہ اور میری امت واسطے میرے واسطے ساری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا گیا آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیاں دیاں امتاں واسطے لازم سی کہ جدوں عبادت دا وقت ہوئے اپنے عبادت خانے وچ معبد دے اندر آکے عبادت کرنگے پر آقا کریم علیہ السلام دی امت نے اللہ پاک نے اس سہولت عطا کی تھی اور میرے نبی دیا غلامہ اگر حویلی وچ اللہ
اللہ اکبر دی صدا کرنا چپائیے وضو کر کے اتھے نماز پڑھ دکان تے میں اتھے نماز پڑھ اپنے رقبے تے پانی لا رہی ہیں اتھے نماز پڑھ گجر بابا سر تے اٹھاؤ مجھان دا دودھ چون گئے اتھے نماز دا ٹائم ہو گیا اتھے جڑی جگہ بنائی جے نماز واسطے اتھے نماز پڑھ صدقے جاواں ایجنسی تے ہو پٹرول پمپ تے ہو جتھے بھی ہو نماز دا وقت ہوئے نماز پڑھ لوا نماز پڑھنا محمد غلام دا کام میں قبول کرنا رب الانام دا کام میں تائیں تے کہنے ہیں کہ بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا آگئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے سواد آیا ہے بول دین سبحان اللہ اور اونچی آواز میں فرما دینا بیٹی اللہ پاک مکمل صحتاں شفاوان لمبی زندگی عطا فرمائے دونوں میں قربان تے نثار جاواں لک ایٹ می پتر میرے والوے کیوں انظر الیہ میں قربان تے نثار جاواں اے آقا کریم دی خصوصیت بسم اللہ جی آباد رہیے اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے میں قربان تے نثار جاواں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پانچویں خصوصیت بیان کی تھی ففتھ اسپیشلٹی حضور فرماندے نے ارسلتو الی الخلق کافہ کسے نبی نو اللہ نے بھیجیا ایک کنبے واسطے کوئی آیا ایک گاؤں واسطے کوئی آیا ایک پنڈ واسطے کوئی آیا ایک بستی واسطے کوئی آیا ایک شہر واسطے کوئی آیا ایک خاندان واسطے تہاڈا نبی واللیل زلفاں والا آیا سارے جہان آباد رو میں تڑے حسن سماعت و تصدق جاواں چھٹی خصوصیت حضور فرماندے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ میرے تے نبیاں دا اختتام کر دیتا گیا چونکہ اینا عنوانات تے میرا کلا کلا خطاب انٹرنیٹ تے موجود ہے اس واسطے سکپ کر دینے انہاں گلانو اگے چلنے یا ستویں خصوصیت صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 521 نچ لکھی ہوئی ہے آقا فرماندے نے اعطی تو شفاعہ اللہ دی طرف منو حق شفاعت دیتا گیا ہے منو شفاعت کبرا والا حصہ عطا کیتا گیا شفاعت نبی بھی کرنگے مگر شفاعت کبرا دا سہرہ صرف ساڑھے نبی دے جبین اطہر تے پیارے سونے متھے تے نبوت والے سر تے سجے ہے میں قربان جاواں صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 99 پڑھن لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دہاڑے آقا کریم دی بارگاہ چ مستفسر ہو کے عرض کیتا ہاتھ جم کے سونیا من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ قیامت والے دن تواڈی امت وچوں تواڈیاں شفاعتاں دی بنیاد اور اساس تے سب تو وڈا اسعد قبلہ سیگا افعل التفضیل والا با وزن اکبر با وزن اشرف با وزن احسن حضور اے دسو نظرہ کہ کون جڑا سب تو وڈا سعادتاں والا ہے تواڈی شفاعت دے اعتبار نال قیامت دے دن آقا کریم نے قریب کر کے متھا جمعہ فرمایا ابو ہریرہ مینوں پتہ سی کہ اے گل تیرے تو پہلے کوئی پوچھ ہی نہیں سکدا تیرا حدیث مصطفیٰ نال پیار شغف دسدا ہے تیری محبت دس دیئے میریاں گلاں دے نال کہ منو پتہ سی تیرے تو علاوہ تیرے تو پہلے کوئی مقدم ہو ہی نہیں سکدا اے گل پچھن وچ فرمایا ابو ہریرہ ہن سن اے حقیقت میری امت تک پہنچا دے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ من قلبہ او نفسہ فرمایا قیامت دے دن میدان حشر دے اندر میری شفاعت دا سب تو بڑا حقدار میرا او امتی ہوئے گا جنہیں کلمہ طیبہ قلب و جان تو پڑھیا ہوئے گا
اچھا آباد رہو اللہ سانو دل و جان تو ٹڈوں کلمہ پڑھ کے اس کلمے نو نبھان دی توفیق عطا فرمائے تے میں لکھیے وچ حشر دے عزت ملنی اے دے صدقے رحمت ملنی وچ حشر دے عزت ملنی اے دے صدقے وچ حشر دے عزت ملنی اے دے صدقے رحمت ملنی حمزہ قادری آباد رہو میرے پتر وچ حشر دے عزت ملنی اے دے صدقے رحمت ملنی ہے اللہ میریاں تیاں دے نصیب اچھے کرے ہاں آقا دی شفاعت ملنی ہے آقا دی شفاعت ملنی ہے پڑھو لا آقا دی شفاعت ملنی ہے پڑھو لا صرف ایتھے مزہ نہ آوے ایتھے بھی مزہ آوے ہاں پڑھو لا آقا دی شفاعت ملنی ہے کہو لا پڑھئے لا الا اللہ ساڈا مان ظہیر اے کلمہ ایمان ظہیر اے کلمہ اچھی اچھی آواز نال یا ساڈا مان ظہیر اے کلمہ آباد رہو ایمان ظہیر اے کلمہ ادھر میرے پہلے دیکھیو ملک صاحب ایک باری پھر کر کے کریو نا ذرا پھر کریو ہائے 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 میں اس ادا تو دل وار دیواں یار کیا بات ہے تقریر کی تیاری میں کر کے آنا رنگ ساڈا باہر بیٹھا بھرا بھری آوندا ہے ساڈا مان ظہیر اے کلمہ ایمان ظہیر اے کلمہ جڑا ہن وی چپ رہیا او دی مرضی ہے ساڈی جان ظہیر کلمہ پڑھو لا شاباش ساڈی جان ظہیر ساڈی جان ظہیر ایتھوں ٹھنڈ آ گئی ایتھے تک ہجے پوری نہیں آئی ساڈی جان ظہیر وہ کیا کہنے بھئی کیا کہنے آج تے قسم پان دیتی بھی جوانہ نے ہاں ساڈی جان ظہیر ساڈی جان ظہیر میرے آقا کریم دی سیونتھ اسپیشلٹی ستویں خصوصیت اور میں ایک گل پتا کہ تو پڑھن لگا ایک کتاب ہے مسند السراج امام اجل امام ابو العباس محمد بن اسحاق ثقفی نیشاپوری علیہ الرحمہ 313 ہجری چنہ دی وفات ہے یعنی تیسری اور چوتھی صدی ہجری دے امام گزرے نے انہوں امام سراج کیا جاتا ہے بعض احباب سراج پڑھ دینے ازی بھی پہلے پڑھ لئی دا سی پتہ نہیں سی سراج دا معنی چراغ ہوندا ہے وہ بھی کوئی غلط معنی نہیں لیکن اے اصل امام سراج نہیں سراج لفظ ہے
سراج سرجن چوں دا اشتقاق اس کلمہ دا سرجن کہندے نے گھوڑے دی زین صحیح کرن دے عمل نو انہاں دے کوئی باپ دادیاں چوں کوئی بزرگ بندہ وہ گھوڑیاں دیاں زیناں صحیح کردا سی درست کردا سی اونوں سراج کہنا شروع کر دیتا تے او ویکھا ویکھی سارے خاندان دا نام سراج پی گیا امام سراج انہاں دی مسند شریف مسند السراج دے نام نال مشہور ہے ایدی حدیث نمبر 490 سرکار دیاں خصوصیتاں نے دے وچ آخری 3 خصوصیتاں میں دے جو پڑھن لگا میں قربان تے نثار جاواں بلکہ 7ویں خصوصیت میں پڑھ چکے ہیں 6 والی ایک حدیث پڑھی 7ویں صحیح مسلم دی حدیث نمبر 521 چو پڑھی ہن 8ویں پڑھن لگا 8ویں خصوصیت میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان صاحبکم لصاحب لواء الحمد یوم القیامہ فرمایا قسم اس ذات ستودہ صفات دی اے میرے امتیو ان صاحبکم بے شک تواڈا صاحب تواڈا آقا اے پتر انہ اس واسطے آیا انہ اس واسطے نہیں آیا مدارس دے بچے سر اٹھاؤ کیونکہ پیچھے قسم جواب قسم دے شروع تے کلمہ انہ استعمال ہوندے صدقے جامع حضور فرماندے نے تواڈا آقا محمد عربی علیہ السلام کل قیامت دے دن حمد دے جھنڈے والا ہوئے گا ترمذی شریف دی حدیث ہے آقا فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی جیدوں میرے ارد گرد اکٹھے ہون گے اسی میدان حشر دی طرف نکلیں گے چنڈا میرے ہاتھ چ ہوئے گا علم حمد چنڈا حمد والا چنڈا فرمایا سارے دے سارے نبی میں آمینہ دے لال دے چنڈے دے تھلے ہون گے اے میرے آقا دی سپیشلیٹی ہے قبلہ 9ویں خصوصیت میرے آقا نے بیان کی تھی فرمایا لوگو جعلت امتی خیر الامم میری امت نو اللہ پاک نے خیر الامم بنایا میں قربان تے نثار جاواں اللہ دا قرآن فرماندے کنتم خیر امت اخرجت للناس اے میرے مدنی کریم دیو غلامو جتنیاں بھی امتاں دا زمانے چ ظہور ہویا ہے انہاں ساریاں وچوں بہترین امت سی صدقے جاواں امام بیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 تے لکھی ہوئی ہے آقا کریم علیہ السلام نے معراج دی رات مسجد اقصی دے اندر نبیان و مخاطب کر کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا سی او میرے رب نے میں کیویں شکر ادا کراں اپنے رب دا میرے رب نے میری امت نو خیر والی امت بنایا وہم الاولون وہم الآخرون اللہ پاک نے میری امت نو شانہ دیتیاں میری امت دے لوگ پہلے بھی نے تے آخری بھی نے مطلب کہ دنیا وچ ساریاں امتاں تو بعد آن گے جنت وچ سب تو پہلے جان گے ابن ماجہ شریف وچ لکھی ہوئے ان ابی امامت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء علیہم السلام وانتم آخر الامم او کما قال آقا فرماندے نے نبیاں وچوں آخری نبی میں امتاں وچوں آخری امت تسیہ بلکہ میں قربان تے نثار جاواں جامع الترمذی دی حدیث مبارکہ نمبر 2546 سماعت کریو ان سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل الجنت 20 و100 صف 80 منها من هذه الامت و40 من سائر الامم او کما قال آقا فرماندے نے میدان حشر وچ جدو ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون گے ایک پاسے جنتی ہون گے ایک پاسے دوزخیاں دیاں صفاں بن جان گیاں حضور فرماندے نے جنتیاں دیاں اہل جنت دیاں بہشت والیاں دیاں ٹوٹل صفاں 120 ہون گیاں 40 من سائر الامم 40 صفاں وچ حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 نبیاں دے امتی کھلوتے ہون گے باقی دیاں 80 صفاں میرے غلاماں دیاں ہون گیا
شہزاد حسین قادری ساڈا مرید بیمار اللہ پاک شفاواں والے معاملات فرمائے. محترم المقام عزت مآب جناب قمر الزمان صاحب سلمہ 88 چک دا فخر آپ تشریف لے آندے نے، ساڈا مان وداؤندے نے. پچھلے تو پچھلے جمعے باپ بیٹی دی محبت والے عنوان چ دعا کیتی سی. بعض دعاواں درجہ اجابت اس واسطے نہیں پاندیاں کہ انہاں وچ راز ہوندے نے. قمر الزمان صاحب میں تسی مسکرا رہے ہو، مینوں اچھا لگ رہا ہے، لیکن میں ایک انسان بھی ہاں، ایک عالم اور ایک خطیب ہون دے نال نال انسان بھی ہاں. میں نہیں چاہتا تواڈے نین کٹورے چھلکن. اللہ تانوں سلامت رکھے اور اس مسکراہٹ نوں نگاہ بد تو ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ پاک نے انہاں نوں چوتھی مرتبہ پھر رحمت نال نوازیا ہے. 3 بیٹیاں سن، چوتھی بیٹی آ گئی. میرے آقا دیاں بھی 4 دھیاں نے، اور وہ بھی لوگ نے جنہوں 7-7 8-8 بیٹیاں، بلکہ میں کہنا ہونا کہ دھیاں دی آمد تے گھبرایا نہ کرو، یہ تے اللہ پاک دیاں رحمتاں نے، اپنا نصیب نال لے کے آندیاں نے. ویکھو نا یار، لکھاں تو چنگے ہیں، وہ بھی تے لوگ نے جنہوں اللہ پاک اولاد نہیں دیندا. بڑے سارے لوگ ایتھے کئی بیٹھے ہون گے جنہوں زمانے گزر گئے، منتاں مراداں دعاواں دواواں ہر کچھ سب کچھ کر لیا، لیکن اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ چ نہیں منظوری ہوئی. لہذا دعا منگو، اللہ پاک جل شانہ انہاں 4 شہزادیاں سمیت اہل اسلام دیاں تمام شہزادیاں دیاں عفتاں عزتاں دی حفاظت فرمائے. اللہ پاک جناب قمر الزمان صاحب نو، یا اللہ اسی تیرے حبیب دیاں نعتاں پڑھ رہے ہیں، تینوں نعتاں والے محمد دا صدقہ واسطہ ہی انہاں شہزادیاں نو بھرا بھی عطا فرما. مولا تیاں دویں تے تیاں نو پھر انہاں دیاں عزتاں دا رکھوالا سونے بھرا بھی عطا فرمایا کر. میں قربان تے نثار جاواں، اللہ دیاں حکمتاں اسی گزارش ہی کر سکنے ہیں، او دیاں مرضیاں او جو چاہے کر دے. آباد رہو. میں قربان تے نثار جاواں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 10ویں خصوصیت بیان کی تھی. فرمایا اعطی الکوثر. میں بندے ویکھنے نے جنہ دے چہریاں تے مسکراہٹ آ گئی. نہیں توں تے ہوں تسی تے ساجد قادری تسی تے ہن مسکرائے ہو. جدوں میں کہیا ہے کہ میں مسکراہٹ ویکھنی ہے. مدرسے چ پڑھدے ہو تسی؟ مدرسے چ پڑھدے ہو جی؟ تجوید گل سمجھ وچ آئی. اوتیت الکوثر، لفظ کوثر تے سمجھ وچ آ گیا. اس میں مبالغہ دا سیگا. حضور فرماتے ہیں مینوں کوثر عطا کیتی گئی ہے. اچھا چلو چھڈ دیو یار، مینوں پتہ ہے تسی کدھر آئے ہو. آؤ پھر کلام ہی شروع کرنے ہاں. پتہ ہے مینوں تسی کلام سننے واسطے آندے ہو. اچھا ملک صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کی کریے پھر؟ اچھا اپنی مرضی نال کریے. چلو میری بھی مرضی ہے کہ میں پڑھ لواں. شان حبیب رب اکبر. بلکہ وہ محمد حامد بیٹھا ہے، انہیں ایک طرز تے کلام لکھوایا سی تے انہوں بڑی پسند ہے. آج وہ دی فرمائش نہ پوری کر دیئے، تھوڑی جی طرز بدلنا لئیے. شان حبیب رب اکبر انا آتیناک الکوثر. گونج پہ آ جائے. شان حبیب رب اکبر انا آتیناک الکوثر. شان حبیب رب اکبر انا آتیناک الکوثر انا آتیناک الکوثر. دیکھ لو سورہ کوثر پڑھ کر انا آتے. شاباش بیٹے، چوم کے کہہ رہے انا آتے انا. اے میرے شیران دی ردیف بھی ہے، نعت شریف دی اور اللہ دے قرآن دی بابرکت آیت بھی ہے. تے حضور فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جن نے اللہ دی کتاب دا ایک حرف تلاوت کی فلہو حسنہ، وہ دے واسطے ایک نیکی ہے. فرمایا دل چھوٹا نہ کریو میرے امتی، والحسنۃ بعشر امثالھا. قرآن دے ایک لفظ دی ریڈنگ تے ملن والی ایک نیکی کلی 10 نیکیاں جڑی ہوندی ہے. انا آتیناک آدم ابراہیم
موسیٰ یحییٰ یوسف یونس عیسیٰ آدم ابراہیم موسیٰ یحییٰ یوسف یونس عیسیٰ یحییٰ یوسف یونس عیسیٰ سب نبیوں کے آپ ہیں سرور انا ٹوبے دے سارے شکیل پتر سارے دیکھ لے ٹوبے دے نات خان بنا دیتے ہی اسی انا آتے انا اللہ عزتہ میں اضافہ فرمائے چوم کے انا آتینا کل کوثر کیسا ہوگا منظر محشر سامنے ہوگا حوضے کوثر کیسا 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 ہوگا منظر محشر سامنے ہوگا حوضے کوثر سامنے ہوگا حوضے کوثر جام پلائیں گے وہ بھر بھر انا آتینا کل کوثر زور لا کے انا انہ شانی اکا ہوا الابتر دی ٹرانسلیشن کرن لگا دنیا ان کی لٹ گئی لوگو نسل بھی ان کے مٹ گئی لوگو نسل بھی ان کے مٹ گئی لوگو ہو گئے دشمن آپ کے اب تر انہ چور ہے ڈاکو ہے یا ٹھگ ہے زہیر تو آپ کے در کا سگ ہے زہیر تو آپ کے در کا سگ ہے کر دو شفاعت اے چارہ گر انا آتوئی میں قربان جاواں what is کوثر کی ہندے کوثر کنوں کہندے نے صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6578 پڑھن لگا میں قربان جاواں حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک قول مبارک سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر بھائیاں نو برسر مجلس سنایا فرمایا حضرت ابن عباس فرماندے ہندے کہ کوثر پتہ کیے الکوثر الخیر الکثیر الذی آتاہ اللہ ایاہ کہ کوثر اس خیر کثیر نو کہندے نے بہتیاں ساریاں خیراں بہتیاں ساریاں بھلائیاں جڑیاں اللہ نے صرف اپنے حبیب نو عطا کی دیاں نے ہن ایک بندہ اٹھیا ابو بشر رضی اللہ عنہ انہوں نے اٹھ کے ہاتھ پڑھ کے چوم کے آکھیا یا سعید اے سعید بن جبیر ٹھہر جاؤ ایک کنفیوژن دور کریو ذرا ان الناس یزعمون انہو نہر فی الجنہ عام لوگ تے ایک خیال کر دینے کہ کوثر ایک نہر دا نام ہے جڑی جنت ہے حضرت سعید مسکرا کے کہن لگے تے بادشاہ وسی کی تو انکار کیتا ہے کہ کوثر نہر جنت دا نام نہیں وہ کہن لگے وضاحت کر دے ہو سعید بن جبیر دیاں مسکراہٹاں گہریاں ہو
گئیاں فرمایا او جڑی جنت دی نہر نا من الخیر الکثیر الذی من الخیر الذی آتاہ اللہ ایاہ او بھی تے اونا خیران دے اندر یہ جڑیاں خیران اللہ نے اپنے حبیب نو ہی عطا فرمائیاں نے نہیں سمجھے قبلہ اگے ہور سمجھان دی کوشش کرنا او نہر بھی کوثر ہے مگر کوثر نہر کوثر کلی کوثر ہوئی نہیں بلکہ کوثر ڈھیر ساریاں پلائیاں نو کہندے نے صحیح مسلم شریف کتاب الصلاح نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ دا نمبر پورا 400 صحابہ فرماندے نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام تے حالت نیند حالت خواب تاری ہو گئی سرور کائنات علیہ السلام دیاں آنکھاں بند ہو گئیاں اسی سمجھ گئے جبریل آ گیا ہے اللہ دا قرآن لے کے آیا ہے تھوڑی دیر گزر گئی ثم رفع رأسہ متبسما آقا کریم نے سر اٹھایا تے تبسم فرمایا اے تبسم کی ہوندہ ہے مدرسیاں والے بچے سر اٹھاؤ نظر آ تبسم یتبسم تبسما فہو متبسم وتبسم تبسم تبسما فذاک متبسم جنہاں نو سمجھ آئیے تسی تے مدرسیاں والے بچے دے بول دیا کرو نا یار اوتھوں چھٹی لے کے اداریاں والے چھٹی بھی نہیں دیندے لامب دے خطیب نو سنن دی اجازت بھی نہیں دیندے بچے کدھرے ہور پاسا ہی نہ ٹور پین لیکن پھر بھی نظراں چرا کے قبلہ استاداں کو لک لکا کے ساڈے نال پیارے نہ بچیاں دا آ جاندے نے پھر بھی اللہ انہاں نو جزاواں دے لیکن پتر میں حمایت نہیں کردا مدارس دے رول نہ توڑیا کرو اداریاں دی اپنے ضابطے ہوندے نے تہاڈی فلاح و بہبود واسطے ہوندے نے پر آ گیا ہے تے ہن سنی ذرا تبسم اے جڑا اس باب دا مصدر اسم مصدر تبسم تیرے چہرے تے مینوں نظر آنا چاہیے تبسم دا معنی ہوندا ہے مسکرانا میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام تے حالت خواب طاری ہو گئی کچھ دیر تو بعد آقا نے سر اٹھایا حضور دا چہرہ مسکرایا یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی اچھا کچھ بندے تے مسکرا پہ کئی اجے بھی انج کر کے بیٹھے نے انج کر کے بیٹھے لطیفیاں تے نہیں مسکرائی دا ہے لطیف گلاں نہیں انہاں تے مسکرا لینا چاہیے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا انڈیا دا ہندوستان دا اتر پردیش دا پرانا شاعر اصغر گونڈوی ایہو جے بندے اللہ بار بار پیدا کرے جنہاں نے صحیح پوئٹری دی خدمت کی تھی 1936 عیسوی وچ انہاں دا وصال ہے فرماندے نے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا عالم روزگار کو آسان بنا دیا جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتے ہم نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتے ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیشتے تم نے تو مسکرا کے رگے جان بنا دیا تم
نے تو مسکرا کے رگے جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے رگے جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے رگے جان بنا دیا تم نے تو مسکرا کے رگے جان بنا دیا یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا آقا کریم علیہ السلام نے تبسم اختیار کیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین صدقے واری ہو گئے ہاتھ چم دینے پابوسی کر کے استفسار کر دینے ما ادھا کا یا رسول اللہ حسین دے نانا جان اسی اس مسکراہٹ تو اپنا تنوی وار دے بیے منوی وار دے بیے دھانوی وار دے بیے کسے کمینے دیا نظرہ اس مسکراہٹ نو نہ لگ جان حضور قبلہ آباد رہو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے اللہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے غلاماں نو ہر میدان اچ کامیابیاں تے کامرانیاں نلہم کنار فرمائے میں قربان تینی سار جاواں آقا کریم نو پوچھیا گیا حضور اس مسکراہٹ تو اسی سارا کچھ قربان کر دئیے پر مسکرائے کیوں مسکراہٹ سجان دی چہرے تے مسکراہٹ تبسم سجان دا سبب کیے آقا کریم نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ میں کیوں نہ مسکراواں جبکہ میری ذات تے ہونے ایک سورہ شریفہ نازل ہوئی ہے وہ سورت کریمہ ایڈی حسین ہے میری مسکراہٹ میرے چہرے تے آ گئی ہے آقا جی سانو ہی سناؤ فقارا آقا کریم نے سورہ کریمہ تلاوت کرنی شروع کر دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تلاوت کر کے حضور نے مسکرا کے استفسار کیتا فرمایا اتدرون مل کوثر تسی جان دے ہو کہ کوثر کی یہ صحابہ دا عقیدہ تے سن پتر قالو انہوں نے کیا اللہ و رسولہ اعلم میں کسے کہانیاں نہیں پڑھ رہا بادشاہ میں صحیح بخاری دی حدیث نمبر صحیح مسلم دی حدیث نمبر 400 پڑھ رہے ہیں آقا کریم نے صحابہ عرض کر دینے آقا جی اللہ جاندہ ہے تے اللہ دا رسول جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے اللہ دا رسول جاندہ ہے شکر مالکہ سانو سنیاں بریلویاں نو تو او عقیدہ دیتا ہے جڑا محمد دے صحابیاں دا لبیک اٹھے ہوئے ہتھانو سلام اگلی گل تسی آپ ہی سمجھ گئے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا اللہ انہا ہتھانو توفیق دے فروری ویچ ٹھپا لان تے مسکرا کے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہن لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت میں قربان جاواں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جان دیو کوثر کی ہے حضور اللہ دی اللہ دا رسول جان دے تسی ارشاد فرمایا نہرن فی الجنتی ایک جنت وچ نہر ہے لیکن نہر ہی کلی کوثر نہیں حضور فرماندے نے کوثر تو مراد نہر جنت بھی ہے حضور دی خصوصیت کی ہے فرمایا اس نہر تو اس حوض کوثر تو کل قیامت دے دن میں پار کے جام توانو پیماواں گا حضور برتن کیسے ہونگے فرمایا او دے کناریاں تے برتن موجود نے موتی دے بنے ہوئے زبرجت دے بنے ہوئے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا آنیت عدد النجوم میں مسلم پڑھ رہی ہوں کہ بلا تسی مسکرائے ہی نہیں حضور فرماندے نے او دے کنارے تے رکھے ہوئے برتن آسمان دے ستاریاں دی تعداد دے برابر نے
اپنا راشد اقبال قادری میں جنی مرتبہ بھی یہ گل کراں سواد آئے گا تے میرے ول اکھاں پا کے مسکرا کے بلا سمجھیو ہاں میں کی کہنا چاہنا پھر پیر مرید سمجھا کے ایک دوسرے نو جان گے حضور فرماندے نے انہاں برتناں دی تعداد اونی ہے جننے آسمان تے تارے نے میں پھر تواڈے ول ویکھ رہا جڑا بندہ سمجھ جائے گا مسکرائے گا فرمایا اونی تعداد دے برتن نے جتنے آسمان تے تارے نے ہجے بھی نہیں سمجھے بندے فرمایا اتنے برتن نے جتنے آسمان تے تارے نے اتنے برتن نے کوثر دے کنارے تے جتنے آسمان دے تارے نے او وہابیوں تے وہابی رہو دیوبندیوں تے دیوبندی رہو شیعوں تے شیعہ رہو سنیوں تے سنی رہو مگر ملنگ نے سبق سنا دیتا مسلم شریف دی حدیث دستی ہے آمنہ دلال اے بھی جاندا ہے آسمانہ تے ستارے کنے نے زندہ باد زندہ باد لو جی منٹ رہ گئے ساڑھے کل تقریباً پانچ تن دے سچے غلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی گل کر کے نا تقریر مکائیے حضور دیاں خصوصیتاں 10 سنیاں جے نا 10 سنیاں جے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکدہ آپ دا شاہکار فتاوہ رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن رضا فاؤنڈیشن اچھا کتنی عمر سی بچے دی اچھا ہاں جی میں پتہ ہے میں جانا اللہ پاک جل شانہ تواڈے بیٹے غلام حیدر نو مولا حیدر پاک دے قدماں چ جگہ عطا فرمائے بچہ سی جوان سال 16.5 سال دا اللہ نو پیارا ہو گیا زندگی دی ہوئی حقیقت قبلہ جڑا آیا ہے انہیں جانا ہے جڑا بنے ہیں انہیں ٹوٹنا ہے کوئی ضروری نہیں کہ بھئی اجے بچے بیاؤن والے نے تے بیاہ کے اسی دنیا تو جانا ہے موت واسطے مومن ہر وقت تیار رہندا ہے مرن واسطے لہذا کدی بھی بلاوا آ سکتا ہے اپنے آپ تیار رکھو اللہ پاک ساڑھے سارے فوت شدگان مسلمان پہنا پراما دی بخشش و مغفرت فرمائے فتاوہ رضویہ شریف رضا فاؤنڈیشن لاہور تو چھپیا ہویا 33 جلدان دی اس کتاب دی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 614 ہوتے بابا جی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پتہ کی لکھ دینے آپ دا اسٹیٹمنٹ آپ دے فتوہ آپ دا سوال دے جواب آپ فرماتے نے کسے حدیث پاک چاہیا حضور نے فرمایا کہ 2 گلاں دی وجہ تو میں نے فضیلت دیتی گی انبیاء و مرسلین تے کسے 5 کسے 6 فرماندے نے ہون سوال پیدا ہوندہ ہے کیا یہ چیزاں آپس وچ متعارض نے ایک دوسرے نال ٹکرا رہیاں نے خدا نہ خواستہ ایک دوسرے دے اگینسٹ نے مخالف نے فرماندے نے نہیں او دی مثال دیندے نے فرماندے نے عدد حسر نو مستلزم نہیں ہوندہ یعنی کوئی بندہ گنتی دسے تو دا یہ مطلب نہیں ہوندہ کہ بھئی ایتھے ہون سٹاپ ہو گیا مثال دے طور تے ایک بندہ اپنی جیب چ لاکھ روپیہ پائی پھر دے لاکھ روپیہ باہر نکلیا تے ایک بندے نے کہا جی تواڈے کول 20 روپیے ہیں نے تو کہندا ہے نے ہن وہ یہ تے نہیں دسدا کہ لاکھ ہے وہ کہندا جنے تو منگے نے انہیں ہے نے جنوں سمجھ آ گئی ہے فرما دیو اگوں کوئی پتیجا ٹکر جاندا کہندا چاچا جی جلدی کریو ذرا 5000 دی لوڑ پے گئی ہے تو بندہ کہندا ہے نے ہن دا مطلب یہ نہیں کہ کول 5000 ہی نہیں وہ کہندا کہ ہے نے تو مانگ ہاں والا 5 مانگ 7 مانگ ہے نے یعنی عدد دسنا اس گل دی دلیل نہیں ہوندی کہ اس بندے کو اتنی ہی چیز ہے جب تک وہ خود نہ کہے کہ بھئی I have only 10 rupees بھئی میرے کول صرف 10 روپیے نے 11واں نہ منگی صرف 10 نے اگر وہ کہے بھی 10 روپیے ہے نے یہ مطلب قطعی ہے نہیں کہ وہ کول صرف 10 روپیے نے انہیں دوسری جیب جو اور بھی کئی سارے پیسے رکھے ہونگے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے سونیاں دی مرضی کدرے 2 فرما دیتا کدرے 5 کدرے 6 کدرے خرکوشی نے 85 خصوصیتاں کٹھیاں کر لیاں کدرے سیوطی نے 1000 کٹھیاں کر لیاں لیکن آنچ خوباں ہمان دارند تو تنہا داری
سونیاں یہ جتنے اوصاف اللہ نے وقفے وقفے نال آن والے نبیاں نو عطا کیتے نے سارے کٹھے کر کے اللہ پاک نے تیری سیرت دے گلدستے وچ گلدستہ بنا کے تیری سیرت دے گلدان وچ سارے اوصاف حمیدہ سجا دیتے نے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مقدی گل مکا دیتی فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے فضائل نامقصور نے، یعنی حضور دیاں فضیلتاں چ کمی نہیں ہو سکتی، اور خصائص نامحصور نے، یعنی بندے گنن والے مک جان گے، گنتیاں مک جان گیاں، مصطفیٰ پاک دیاں خصوصیتاں نہیں جے مکنیاں۔ تے گل اعلیٰ حضرت میں تاں مکائی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جیسا شخص ہی ایہو جیا محبت بھرا عقیدہ کنوے کر سکتا ہے۔ تے میں اس واسطے اعلیٰ حضرت دا ذکر چھیڑیا ہے۔ آج کئی بندے کہندے نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری بھی علمی اوقات اتنی نہیں کہ میں بڑے بڑے عالماں نال پنگے لواں، لیکن میں اتنی گل کہاں گا کہ فی زمانہ اس دور دے اندر اسی سنی بریلوی کبھا رہے ہیں تے ساڈی نظر چ سنی او یہ جڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نو سلیوٹ ماردا ہے۔ اتڑے بتھیرے نے، میدان بتھیرے نے، ہور رخ کر لو کسے پاسے کہ ساڈے سنیاں بریلویاں دے کھاتے جی ساریاں نے پینا جے کہ بلا ہور تھوڑے تڑے نے۔ جاؤ اپنے اپنے میدان جا کے اپنا اپنا کام کرو، جے سنی بننا ہے پھر سنی بریلوی بنو۔ میں قربان جاواں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ کسے نو تکلیف ہووے پاویں نہ ہووے، مگر سانو تکلیف ہوندی ہے جدوں اعلیٰ حضرت تے کوئی انگلی چکدا ہے۔ کی نقصان کیتا تہاڈا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے عشق مصطفیٰ عطا کیتا، توحید و رسالت دا کھرا عقیدہ عطا کیتا۔ کوئی مننے تے پاویں نہ مننے، اسی تے سا نال اعلیٰ حضرت دی تعریف کرانگے۔ اعلیٰ حضرت دی نسبت نال سانو کوئی بریلوی کہے، رضوی کہے، ساڑیاں تے باچھاں کھیل اٹھن گیاں۔ تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ایک صفحے تے نقشہ کھچی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ دی بارگاہ چ عرض کیتا ہے کہ تیری نسبت سے مجھ کو پکارا گیا، بولو نا تیری نسبت سے مجھ کو پکارا، تیری نسبت سے رضوی پکارا گیا، تیری نسبت سے مجھ کو پکارا گیا، مجھ کو اچھا لگا میرے احمد رضا بیٹے آباد رہو، اللہ شفاواں عطا فرمائے کہو نا، مجھ کو اچھا لگا میرے احمد رضا، کہیے نا مجھ کو اچھا لگا رضا عاشق مصطفیٰ میرے احمد رضا، ہوں میں تیرا گدا میرے اور حب سے الہام مان کی، حب سے الہاد میں آئے ایمان کی، بن کے ٹھنڈی ہوا میرے احمد رضا، بن کے ٹھنڈی ہوا میرے، چوم کے اعلیٰ حضرت نو مخاطب کر کے کہنے ہوں میں تیرا گدا، ہوں میں تیرا گدا میرے اہل حق و تسنن کے ایمان پہ، اہل حق و تسنن کے ایمان پر تو نے پہرا دیا میرے احمد رضا، بولو نا تو نے پہرا دیا، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت،
عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت ہوں میں تیرا گدا میرے ہوں میں تیرا گدا کبو ہوں میں تیرا گدا میرے احمد رضا میرے احمد رضا بولو نا میرے احمد رضا عاشق مصطفیٰ میرے میں پلکوں پہ تبے سے بچھایا گیا مسجد چ کوئی ویکینسی نہیں دیندا سنیاں بریلویاں دی مسجد چ جدوں تک بندہ دس نہ دے کہ میں اعلیٰ حضرت دے عقیدے والا ہاں وہی بندہ جدوں محلے دار سلام کرن لگ پیندے نے 5-7 سال گزر جاندے نے پھر ایسے ممبر تے چڑھ کے اعلیٰ حضرت دے شکوے کرن لگ پیندے ہوں میں پلکوں پہ تبے سے بچھایا گیا میں ہوں پلکوں پہ تبے سے بچھایا گیا جب سے تیرا ہوا میرے احمد رضا جب سے تیرا ہوا تیرے قدموں میں ہو روز محشر ظہیر تیرے قدموں میں ہو روز محشر ظہیر میری ہے یہ دعا میرے احمد رضا ہوں میں تیرا گدا اللہ کریم جل شانہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ آپ نال سچا پیار عطا فرمائے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحیح معنی اج احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا